تو سلطنتیں تو چھینی جاتی، لیکن یہ ایک ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ساتھ ہی سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ یہ وہ ہے جس کے لیے یہ سب کچھ تخلیق کیا گیا، یہ وہ ہے جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا۔ یہ سلطنتوں کے لیے تو جنگیں لڑی جاتی ہیں، سلطنتیں حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے اور ان سے حکومتیں چھینی جاتی۔ آپ نے بے شمار بادشاہوں کی کہانی دیکھی ہوگی جن کے اولاد نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، یا جیسے ہیرودیس اعظم ہے جس نے مسیح خداوند کے دور میں بے شمار بچوں کو مروا دیا۔ اس نے بھی ایسے ہی کام کیا، اس نے اپنے آگے اور پیچھے کے تمام رشتہ داروں کو مروا دیا تاکہ کوئی اس کی جگہ پر نہ آ سکے، کوئی اس کی حکومت کو چھین نہ سکے۔ تو سلطنتیں تو چھینی جاتی، لیکن یہ ایک ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ساتھ ہی سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ یہ وہ ہے جس کے لیے یہ سب کچھ تخلیق کیا گیا، یہ وہ ہے جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا۔ یہ وہ ہے جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے اس دنیا کو ایک چہرہ دکھایا۔ آپ ابھی کلسیوں کا حوالہ پڑھے تھے، وہ زندہ خدا کی صورت ہے۔ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب ہم مسیح کو دیکھتے ہیں تو اس کے وسیلے سے ہم خدا کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کیسا ہے، اس میں کیسی قدرت ہے، کیسی عظمت ہے، کیسی محبت ہے، کیسی چاہت ہے اس کے دل میں انسانوں کے لیے۔ تو مسیح خداوند کے لیے یہ سب کچھ تیار کیا گیا تاکہ مسیح خداوند ایک مقررہ وقت میں اس دنیا میں آئے، اور مسیح خداوند جب اس دنیا میں آیا تو اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس کا مقصد سلطنت کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کا احساس ہمیں بخش سکے، اس کے وسیلے سے ہم خدا کو دیکھ سکیں، اس کے وسیلے سے ہم خدا کو محسوس کر سکیں، اس کے وسیلے سے ہم خدا کو چھو سکیں۔ آپ کو یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد نے کہا ہمیں باپ کو دکھا، تو اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ وہ خدا کی ذات کو ہم پہ اس دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس کائنات میں جو کچھ تھا وہ اس کے لیے بنایا گیا اور اس کے وسیلے سے بنایا گیا، تاکہ وہ جب اس دنیا میں آئے تو وہ حکومت لے نہیں بلکہ پوری دنیا کی حکمرانی وہ کرے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس دنیا کی جب کمان سنبھالی تو اس نے موسم ہی بدل کے رکھ دیا۔ اور جب میں ان القاب کو دیکھتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہے اس کا نام عجیب مشیر ہے۔ اس کی مشورت ہی عجیب ہے۔ اس نے جو مشورہ دیا آپ کو اور مجھے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کا، وہ ساری دنیا سے فرق ہے۔ ساری دنیا آپ کو زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے کہتی ہے، ساری دنیا آپ کو دنیا سے نکل کر جنگل ویرانوں اور دنیا سے دور جانے کی بات کرتی ہے کہ دور چلے جاؤ تو تم زیادہ خدا کے قریب جاؤ گے۔ لیکن مسیح خداوند کی مشورت ہی کچھ اور ہے۔ وہ آپ کو اس دنیا میں رہنے کا درس دیتا ہے، وہ آپ کو اس دنیا سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ وہ اس دنیا سے پیار لے کر اس دنیا میں آیا، اور وہ محبت جو اس کے اندر تھی اس نے آپ کو اور مجھے بخش دی تاکہ ہم دنیا سے جدا نہ ہوں، دنیا میں رہ سکیں۔ اس نے عجیب مشورت دی کہ ہم اس کے وسیلے سے، اس کی قربانی کے وسیلے سے نجات حاصل کر سکیں۔ باقی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے فرق باتیں کی، لیکن مسیح خداوند کی مشورت سب سے مختلف ہے۔ دنیا میں کوئی اور ایسا مذہب ہی نہیں ہے جس نے یہ سکھایا ہو کہ اس کا خالق جو ہے اس کو اس دنیا میں بچانے کے لیے آ سکتا ہے۔ آپ گیت گاتے ہیں خود خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے ڈیرے۔ تو وہ خالق تھا، وہ اس دنیا میں آ گیا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس کی مشورت ہی عجیب تھی۔ یہ مشورت یا یہ مشورہ یا یہ گناہ کا حل اس کائنات میں اور کوئی نہ پیش کر سکا تھا نہ پیش کر سکے گا۔ دوسری چیز جو اس میں بڑی خوبصورت ہے، وہ خدائے قادر ہے۔
اس کی قدرت میں سب کچھ ہے. میں اکثر جب اس بات کو کہتا ہوں تو میں بڑا پرجوش ہو جاتا ہوں. میں کیمپ میں تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسیح خداوند کے معجزات کے بارے میں بات کرنی. میں نے کہا مسیح کے معجزات کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ اس کے شاگردوں کے معجزات سمجھ سے باہر ہیں. اگر آپ پطرس کو دیکھیں، وہ نہ دعا کر رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ وہ مناجات کر رہا ہے، نہ درخواست کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ چل رہا ہے اور لوگ اس کے سائے کے بیچ میں لا کے اپنے مریضوں کو رکھ دیتے ہیں کہ اگر اس کا سایہ ہمارے مریضوں پہ پڑ گیا تو ہمارے مریض شفا پا جائیں. پولوس کو دیکھیں، پولوس کے جسم سے رومال اور پٹکے لگا کر جب مریضوں پہ ڈالے جاتے ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا نہ پولوس دعا کر رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند اس بیمار کو ٹھیک کر دے، جیسے ہم پادری لوگ کئی دفعہ بڑا زور لگاتے ہیں اور زور زور سے دعائیں کرتے ہیں کہ شاید ہماری سنی جائے. تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو شاگردوں کے معجزات بڑے عجیب ہیں. لیکن ہم ذرا مسیح کو دیکھیں کہ مسیح خداوند جب اس دنیا میں تھا تو تب وہ کتنی شفا دے کے گیا یا کتنے معجزات کر کے گیا کہ جب یوحنا رسول اپنی انجیل لکھتا ہے تو اس کے آخر میں وہ یہ بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے کہ مسیح خداوند نے جتنے کام اس دنیا میں کیے اگر وہ سب لکھے جاتے تو کتابیں رکھنے کی جگہ اس دنیا میں نہ رہتی. کوئی اسے دیکھ کے شفا پا لیتا ہوگا، کوئی اسے چھو کے شفا پا لیتا ہوگا، کوئی اس کے کہنے سے شفا پا لیتا ہوگا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ مسیح خداوند جب اس دنیا میں تھے تو اس دنیا کی فضاؤں میں شفا تھی، اس کی ہواؤں میں شفا تھی، اور وہ جہاں جاتا تھا وہ لوگوں کو شفا یاب کرتا تھا. وہ خدائے قادر ہے، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے. وہ کسی کی قدرت کے تحت نہیں ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن دنیا جو اس وقت اسے خدائے قادر ماننے کے لیے تیار نہیں. جب بھی کرسمس شروع ہوتا ہے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. اور آج میں آپ کو ایک ذمہ داری دے کے بھیجوں گا جب ہم اس میسج کو ختم کریں گے تو پہلی چیز وہ عجیب مشیر ہے. جیسا اس نے مشورہ دیا آپ کو اور مجھے گناہوں سے بچانے کے لیے اور کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا. وہ خدائے قادر ہے کہ جتنی قدرت خدا میں ہے وہ ساری کی ساری مسیح خداوند کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے کام کرتی ہوئی. وہ صرف دعوے نہیں کرتا، وہ کر کے دکھاتا ہے. اور اس کے کاموں سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان ہو نہیں سکتا. اگلا جو لقب مسیح خداوند کے لیے یہاں استعمال کیا گیا ہے ابدیت کا باپ. یہ بہت مشکل اصطلاح ہے. ہم جیسے پڑھ جاتے ہیں نا عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، یہ ویسے ہے نہیں. ابدیت کا باپ یعنی کہ کائنات کے شروع سے لے کے کائنات کے آخر تک اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ سے سنبھالا ہے. یہ سارا کچھ اس کے اختیار کے تحت ہے. اس دنیا میں کچھ بھی ایسا رونما نہیں ہوتا جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور وہ مسیح یسوع کے اختیار سے باہر ہو. اس کائنات کا پورا اختیار ازل سے لے کر ابد تک خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اس میں سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے، اور جس میں سے بیٹا نکلتا ہے اسے ہم باپ کہتے ہیں، اور جس میں سے ابدیت نکلی اسے ہم ابدیت کا باپ کہتے ہیں. اس میں سے ابدیت نکلی ہے. شروع سے لے کے انجام تک اس دنیا میں جو کچھ بھی بھلا ہوا انسان کے لیے وہ خداوند یسوع مسیح نے کیا، کیونکہ وہ ابدیت کا باپ ہے. اور آخری اصطلاح جو بہت ہی خوبصورت ہے، سلامتی کا شہزادہ. میں نے جتنا اس دنیا کی فلاح کے لیے مسیحیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جتنا اس دنیا کے لیے پریشان آپ لوگوں کو دیکھا ہے، اتنا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. ابھی جب میں صبح آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے لیے جو حفاظتی ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کے چہروں پہ بہت زیادہ سنجیدگی تھی، ڈر تھا، خوف تھا، کیونکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے تو کھڑے ہیں لیکن انہیں بھی پریشانی ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. تو میں جب ان کو دیکھ رہا تھا تو میں اس بات کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ ہم انہی کی طرح اس دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں. جب سیلاب آیا تو میں نے دیکھا ہزاروں ہمارے لوگ جو تھے وہ جو سیلاب زدگان تھے ان کے پاس جا کر خدمت کا کام کر رہے تھے. جب زلزلہ آیا
تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ جو تھے وہ بالا کوٹ میں پہنچ کے 2005 میں، اور انہوں نے وہاں جا کر لوگوں کو آباد اور فلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اب یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ جس کے ماننے والے تھے وہ سلامتی کا شہزادہ، وہ سلامتی کا پیغام دینے والا ہے، وہ سلامتی اس دنیا میں لے کر آیا، اس نے ہمیں سلامتی کا درس دیا، اور ہم دوسروں کی سلامتی، دوسروں کی بھلائی اور دوسروں کی بہتری کے لیے جتنی محنت ماضی میں کرتے رہے آج کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کو کرتے رہیں گے جب تک وہ نہ آ جائے۔ اتنا کام میں نے کسی اور قوم کو کرتے نہیں دیکھا۔ ہمارے دل میں ہے کہ ہم نے اس دنیا کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے، اور میں نے ایسے ایسے غریب لوگوں کو دوسروں کی بھلائی کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کے پاس اپنے لیے کوئی امید نہیں، اپنے لیے کوئی آسرا نہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز آج آپ کو دینا چاہتا ہوں جو آپ کی ذمہ داری ہے، کہ ہم مسیحی دشمنی بڑی اچھی نبھاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں اپنے عزیزوں سے نہیں ملتے۔ میں ایک چرچ میں ایک دفعہ کنونشن پہ تھا، تو میں نے کہا ہم تصویریں بہت چومتے ہیں، تصویروں کو بہت پیار کرتے ہیں، جب کوئی عزیز مر جاتا ہے نا تو کرسمس پہ ہم اس کی تصویروں کے ساتھ ہیپی کرسمس بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں، اس کی برتھ ڈے پہ ہیپی برتھ ڈے بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں، مس یو ڈیڈ، مس یو مام، مس یو انکل، مس یو آنٹی، یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ زندہ ہے تو ہم ان کے پاس نہیں جاتے۔ یہ سلامتی جو دنیا میں ہم بانٹتے پھرتے ہیں، کئی مرتبہ اس سلامتی سے، اس محبت کی جو طاقت ہے اس سے ہم اپنوں کو محروم رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان یہاں جو ہوتا ہے وہ صرف نالج ہے، انفارمیشن ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لیکن اصل ایمان وہ ہے جو ہماری زندگی میں دکھائی دیتا ہے، جو میرے کاموں میں دکھائی دیتا ہے، جو میرے عمل میں دکھائی دیتا ہے۔ جو میرے عمل میں دکھائی نہیں دیتا وہ ایمان نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے۔ ہمیں بائبل کی بڑی انفارمیشن ہے، 25 سال سے خدا کے خادم یہاں خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا کلام آپ سنتے ہیں، جن سے آپ سیکھتے ہیں، اور ان سے سیکھ کر آپ بائبل کا بڑا اچھا علم رکھتے ہیں۔ ہمیں بائبل کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، ہمارا ایمان کمال ہے۔ لیکن یہ ایمان نہیں ہے جو یہاں بیٹھا ہو۔ ایمان وہ ہے جو مجھے گائیڈ کرے گا، جو مجھے لیڈ کرے گا، جو مجھے لے کے چلے گا، جو میں اپنی روزمرہ زندگی میں کرتا ہوں، میرا ایمان وہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مسیح خداوند جو ہے وہ عجیب مشیر ہے۔ اس نے مشورت دی کہ وہ قربان ہو کر آپ کو بچا سکتا ہے، وہ خدائے قادر ہے، اس لیے اس نے اپنی قدرت اپنے معجزات میں اور بڑے بڑے کاموں کے وسیلے سے اس دنیا میں دکھائی، اور یہ اختیار آپ کو بخشا کہ اس کے جانے کے بعد آپ ہی بڑے بڑے کام کریں گے۔ اور وہ ابدیت کا باپ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھلا وہ مسیح خداوند کی مرضی کے مطابق ہو رہا۔ اور آخری چیز، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ جو چیز آپ کے پاس آج صبح سب سے قیمتی ہوگی نا، پہننے والی، جو آپ نے کرسمس کے لیے خریدی ہوگی، وہ آپ ضرور آج پہن کے آئے ہوں۔ جو آپ نے کرسمس کے لیے لباس خریدا ہوگا وہ آج ضرور آپ پہن کے آئیں گے۔ جو ٹائی خریدی ہوگی، جو کپڑے خریدے ہوں گے، جو بھی چیز آپ نے کرسمس کے لیے بہت مہنگی، بہت اچھی، بہت اعلیٰ خریدی ہوگی، آپ ضرور اس کو آج دکھانے کے لیے آئے ہوں۔ میں ایک بچی کو سن رہا تھا رات کی عبادت میں، جب 2 بجے ہم ایک چرچ سے فارغ ہو کے آئے تو وہاں بچیاں آپس میں لگی ہوئی تھی کہ صبح چرچ کتنے بجے جانا۔ تو ایک بچی نے کہا صبح والے چرچ چلتے ہیں، 7، 7:30، 8 بجے والے چرچ میں جلدی فارغ ہو کے آ جائیں۔ تو دوسری بچی اسے کہتی ہے لے اسی اپنے کپڑے نہیں وکھانے لوگوں تو دیکھیں آپ، بچوں کے بیچ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے اچھا ہے ہم نے وہ اس دنیا کو دکھانا ہے، ہمارے پاس جو سب سے بہتر ہے ہم نے اس دنیا کو دکھانا ہے۔ لیکن ہم جو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، ہم وہی اس دنیا کو دکھانے سے ڈرتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا مسیح خداوند۔ ہم اس کا پیغام سنانے سے ڈرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بتانے سے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی ہم سے اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اسے منع کر دیتے ہیں، بھئی انج دی گلاں میرے نال نہ کریا کرو، میں کوئی مذہبی بندہ نہیں ہے، مینوں بائبل دا نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا، مجھے وہ نہیں پتا۔ اور ہم ایسے بہانے بنا کر اپنی سب سے قیمتی چیز کو چھپا لیتے ہیں۔
بڑی قیمتی چیزیں چھپانے کے لیے تھوڑی لیتے ہیں ہم، قیمتی چیزیں ہم دکھانے کے لیے لیتے ہیں. اور جو سب سے قیمتی چیز ہے، جو عجیب مشیر ہے، خدائے قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، اسے ہم اس دنیا کو بتانا یا دکھانا نہیں چاہتے. آج یہ ذمہ داری آپ سب کو میں دے کر بھیجنا چاہتا ہوں. آج جس سے بھی ملیں اسے ضرور بتائیں کہ جو جرنی میں پیدا ہوا وہ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. آج یہاں سے جب جائیں تو چرواہوں جیسے مبشر بن کے جائیں. جس سے ملیں اسے بتائیں او ہمارا مسیح جیسا ہے ویسا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. لیکن پھر ہم اسے چھپا کے بیٹھے ہیں. ایک بندے کے پاس بڑا خوبصورت بروچ تھا، تو وہ اس نے یہاں لگایا ہوا تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یار یہ مل سکتا ہے؟ تو وہ کہتا جی نہیں. میرے ساتھ جو میرے مددگار تھے انہوں نے کہا چھڈو سر جی وہ تیر پیدا ہوئے گا، تسی سونے دی کراس لا کے او منگن ڈے. تو مجھے پھر پتہ چلا ہوئے سچ مچ ہم تو سونے کی کراس لگا کے بیٹھے ہوئے، تو ہم وہ 30 روپے کی چیز کے پیچھے مر رہے ہیں. انسان ہے نا، ہم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسرے کی چیز اچھی لگتی ہے اور اپنی چیز کو ہم چھپا کے بلا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے آج جب آپ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو ضرور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں، جو عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. اور اگر کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے کدورت ہے، تو یہ سلامتی اپنے گھروں میں بھی لے کے جائیں اور ان سے بھی صلح کریں.